پاکستان اب ایک ملک نہیں بلکہ کباڑ بن گیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے وہ حالات دکھانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہو۔ اسٹیٹ کے پورے نظام کو ایکسپوز کرنے والا ہوں، یعنی کس طرح یہ سارے سیاستدان مل کر عوام کی یعنی ہماری بینڈ بجا دیتے ہیں، کس طرح غریب عوام پر بوجھ ڈال کر اپنی منمانی کرتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کب سے مزید برباد ہونے والی ہے۔ ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں پروف کے ساتھ ملے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو مہنگائی کی پہلی قسط ریلیز ہوئی ہے، ابھی تو مہنگائی ہونی ہے۔ IMF کے نام پر ڈرا کر مزید مہنگائی کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اپنی عائشہ کم نہیں کرتے، عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ سب ایک ہی طرح کی پالیسیاں لے کر معیشت چلاتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ پڑھے لکھے اشرفیہ نے سب کو جاہل بنا دیا۔ ایک مزدور 18,000 تنخواہ میں کس طرح گزارا کر سکتا ہے؟ سیاسی میدان میں گرفتاریاں، مہنگائی، بے روزگاری اور بدامنی سے یک طرف قوم نے ڈال ہے۔ سوشل میڈیا پہ سب موجود ہے، کسی وضاحت، دلیل یا موقف کی ضرورت نہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کے اب نہیں ہم جماعتوں سے گلے شکوے، سب دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، ہو سکے تو روک مزاج انداز سمجھ لو، سمجھو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، اندر ہی اندر سب مرے جا رہے ہیں، ان گنت مر چکے، دفن نہیں ہوئے، بس چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں۔ خودکشیوں کی خبروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایسی خبریں کون دیکھتا، کون پڑھتا ہے؟ سیاستدان ایک دوسرے کو رلانے کی دھمکیاں دینا بند کرے۔ قوم بھوک سے مر رہی ہے، رو رہی ہے۔ ڈیفالٹ کی تبصروں پر اعتراض کرنے والوں مزید کتنی مہنگائی، کتنی بدحالی، روپے کی کتنی بے قدری دیکھنا چاہتے ہیں؟ جنرل مشرف کی میت پاکستان منتقل کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ غریب عوام رو رو کر تک چکے، آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے، لیکن ابھی 9 فروری باقی ہے۔ IMF کی شرائط آنا باقی ہے، ابھی منی بجٹ آنا باقی ہے، یہ دیکھنا باقی ہے کہ ڈالر پہلے 300 کا ہوتا ہے یا پیٹرول۔ ابھی 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹی ہے، ابھی نگرانوں کا حال دیکھنا باقی ہے، ضمنی انتخابات کا حال دیکھنا باقی ہے، یہ دیکھنا باقی ہے کہ قومی انتخابات ہوں گے یا نہیں، اور بھی بہت کچھ ہونا باقی رہ گیا ہے، کیونکہ عوام میں غصہ بڑھ رہا ہے۔ اب وہ سوچ رہے کہ ملازمین بے روزگار ہو چکے ہیں، جب مختلف اوقات میں بجلی کے مختلف اور من چاہے ریٹس وصول کیے جا رہے ہیں تو تاجر برادری پر ہی پابندی کیوں؟ حکومت کو مارکیٹس بند کرنے سے اگر 62 ارب اکٹھے ہوتے ہیں تو دوسری طرف قومی خزانے کو 38 ارب روپے کا نقصان بھی ہوگا۔ اس نقصان کو کون پورا کرے گا؟ 42,000 میگا واٹ انسٹال کیپیسٹی ہے، ہم 8 سے 12,000 میگا واٹ بجلی نہیں بنا سکے۔ ماہرین کے مطابق بہتر حکمت عملی بنا کر لائن لاسز میں صرف 1 ماہ کے اندر 50% کمی لائی جا سکتی ہے۔ نیب احتساب سب مفلوج ہے یا کر دیے گئے، شاید چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہی نہیں۔ قرض اتارنے ہیں تو قرض معاف کرنے چھوڑ دو، اور جن کے قرض معاف کیے گئے ان سے وصول کیے جائے۔ کوئی کسی کے دور کو مرد الزام نہ ٹھہرائے، جس نے اپنے دور میں جتنا قرض لیا ہے وہ اتارے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں اکیلے ہمارے ملک پر دیوالیہ ہونے کے خطرات نہیں منڈلا رہے۔ سپر پاور امریکہ اور ہمارے خطے میں سری لنکا بھی مشکل ترین معاشی حالات سے دوچار ہے، لیکن ان میں اور ہم میں فرق مزاج اور حکمت عملی کا ہے۔ تازہ ترین خبر ہے کہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے امریکہ کے دیوالیہ کرنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں تو صدر اور اپوزیشن سر جوڑ کر بیٹھنے کو تیار ہو گئے۔ ایوان نمائندگان کے اسپیکر صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے لیے راضی ہو گئے۔ ٹرمپ کی جماعت سے تعلق رکھنے والے اسپیکر کیون میکارتھی نے خبردار کیا ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کی مد میں سالانہ جمع کیے گئے ٹیکس سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح قرضوں کی حد کو بھی مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن جماعت نے سالانہ خسارے کو روکنے کے لیے نئے اخراجات پر حد لگانے کا مطالبہ کیا ہے، جو کہ سالانہ $1 ٹریلین سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھنا تو دور کی بات، ایک دوسرے پر قتل کرنے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ سری لنکا میں بدترین معاشی صورتحال کے پیش نظر ایک آدھا رکن پارلیمنٹ نہیں بلکہ پوری کی پوری پارلیمنٹ ہی معطل کر دی گئی ہے۔ سری لنکا کا کل غیر ملکی قرضہ $51 ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ لنکن صدر رانل وکرم سنگھے نے 8 فروری تک پارلیمنٹ کو معطل کر دیا ہے۔ اب صدر سنگھے متعدد معاملات پر طویل مدتی پالیسیز کا اعلان کریں گے، تب تک کے لیے پارلیمنٹ معطل رہے گی۔ طویل مدتی پالیسیز میں مہینوں سے جاری غیر معمولی معاشی بحران کے متعلق لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ 8 فروری کو نئے پالیسیز اور قوانین کا اعلان کیا جائے گا جو 2048 میں سری لنکا کے 100 سالہ یوم آزادی تک نافذ العمل رہیں گے۔ پارلیمان کی معطلی کے دوران اسپیکر اپنا کام جاری رکھیں گے، جبکہ قانون سازی اپنی نشستوں پر برقرار رہیں گے، لیکن کوئی اجلاس منعقد نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا کیا جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ پارلیمنٹ میں کوئی آئے نہ آئے، قانون سازی ہو نہ ہو، عام کے مسائل زیر بحث آئے نہ آئے، لیکن پارلیمنٹ ہونی چاہیے، تنہائی سہولتیں ملنی چاہیے۔ سب اقتدار کی باریاں لینے میں لگے ہیں، عوام کا پارا ہر گزرتے دن کے ساتھ ہائی ہوتا جا رہا ہے، مایوسی، غصہ اور نفرت سب بڑھتے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی پھر سے شروع ہو چکی ہے۔ جماعت اسلامی جیسی پرامن جماعت بھی کہہ اٹھی ہے کہ احتجاج کے بغیر مسائل کم نہیں ہوں گے۔ معاشی رونا ابھی پورا نہیں ہوا، کیونکہ اب شیر اور چوہے کی نہیں، ہاتھی اور مگرمچھ کی مثالیں دی جا رہی ہے۔ اب قوم کو ہاتھی بننا پڑے گا اور مگرمچھوں
لانچوں کے اوپر چڑھ کر ان کے پیٹوں سے کایا ہوا مال نکالنا پڑے گا، ورنہ خودکشیاں مقدر بنے گی، ووٹوں اپنے لیے، قوم کے لیے۔ پاکستان میں کاروباری اور صنعتی ماحول کیوں پروان نہیں چڑھ رہا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بیوروکریسی نے متعدد کاروبار سے متعلق اپنا اثر و رسوخ کم نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی صنعت کو لگانا ہو یا پھر کسی صنعت میں توسیع ہو یا کوئی بجلی کا پیداوار یونٹ لگانا ہو، اس سب کے لیے سرکار کی اجازت درکار ہے، اور یہ اجازت فائلوں کی پہل لگائے بغیر نہیں ملتی۔ جس قدر وقت اور توانائی ان فائلوں کو منظور کرانے میں لگتی ہے، اس سے کم توانائی وقت ضائع کیے بغیر ایک صنعتی یونٹ لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کو توانائی کے بحران پر قابو کے لیے فوری طور پر اپنا گیس اور بجلی کا نظام نجی شعبے کے حوالے کرنا ہوگا، کیونکہ دونوں نظاموں کی کارکردگی بہتر نہ ہونے کی وجہ سے عوام اور صنعتیں متاثر ہو رہی ہے، اور نہ ہی عوام کو یہ کمپنیاں مناسب خدمات فراہم کر پا رہی ہے۔ دوسری طرف قومی خزانے پر بھی بوجھ بنی ہوئی ہے۔ امپورٹڈ سرکار کو اب بہت سارے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عمران خان بار بار کہہ رہا ہے کہ الیکشن کی طرف جائے تاکہ دنیا ہم پر ٹرسٹ کرنا شروع کرے۔ جتنی کمپنیاں پاکستان میں بند ہو گئی ہے، سارے جلد بحال ہو جائیں گے، مگر امپورٹڈ سرکار کے سارے کارکن اقتدار کے بھوکے ہیں۔ غریب عوام چاہے بھوک سے کیوں نہ مر جائے، انہیں گھنٹہ فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان نے کہا کہ اب میں بالکل بھی چپ نہیں بیٹھوں گا، ان کی وجہ سے جتنا تکلیف پاکستانی عوام کو ملا ہے سب کا بدلہ لے لوں گا، کسی کو معاف نہیں کروں گا، بس ایک بار الیکشن ہو جائے پھر دیکھنا ان لٹیروں کے ساتھ میں کیا کروں گا۔ پچھلی حکومت پر نا تجربہ کاری کا ٹیگ لگایا گیا، مہنگائی کو وجہ بنا کر عدم اعتماد کی قرارداد لائی گئی، بد انتظامی پر لانگ مارچ کیے گئے، 11 جماعتوں پر مشتمل حکومت کو رات کے اندھیروں میں بغیر ووٹوں کے اقتدار کے ایوانوں تک لایا گیا، ویلکم ٹو پرانا پاکستان کا نعرہ لگا، عوام سمجھے کہ تجربہ کار ٹیم آئی ہے، اب سکھ کا سانس نصیب ہوگا، مگر 10 ماہ سے ہر گزرتی سانس عوام پر باری ہے۔ ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، روپیہ ٹکے کا نہیں رہا، ہزاروں پڑھے لکھے نوجوان ملک چھوڑ گئے، دوست ممالک نے غیر یقینی کے صورتحال دیکھ کر ہاتھ کھینچ لیے، اور کچھ نہ سوچے تو سیلاب زدگان کے زخم دکھا کر دنیا سے بھیک تک مانگی گئی، مگر وہ وعدے وعید سے آگے بات نہ بڑھ سکی۔ حقائق چھپا کر ہر ملبہ پچھلی حکومت پر ڈالنے والوں نے تجربہ کاری کی تعریف ہی بدل ڈالی۔ تین بار حکومتوں میں رہنے والوں نے معاشی پالیسی کا تایا پانچا کر ڈالا۔ وہ سیاستدان جن پر پچھلی حکومتوں میں کرپشن کے کیسز بنائے گئے، جو ملک سے فرار ہے، انہیں پاکستان میں لا کر وزیری مشیری کے عہدے سے نوازا گیا، کیسز ختم کیے گئے، لیکن عوام کی بہتری کے لیے کیے گئے دعوے ہی رہے۔ اب تک انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر پاکستانی عوام، کیا مسلم لیگ یا پورے پی ڈی ایم والے فخر کرے، لیکن پھر بھی کچھ بے غیرت لوگ ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر پی ڈی ایم کے ٹھیکیدار بیچ سے ہٹ جائے تو بہت جلد پاکستان مستحکم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہماری آخری امید عمران خان سے ہے۔ اگر پھر بھی کچھ نہ ہوا تو پھر ملک چھوڑنا ہی بہتر ہوگا۔